سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جاں نثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ایک عنوان ہے جو میں آج تک سمجھ نہیں سکا، اور اس کو سمجھانے کے لیے قرآن نے مجھے بار بار مخاطب کیا ہے، کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے۔ آج تک میں اس کے معنی، اس کے مطلب اور پھر اس کے مقصد کو نہیں جان پایا، مگر یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ قرآن نے بار بار اور شاید سب سے زیادہ بار اسی عنوان پہ گفتگو کی ہے، اور وہ مجھے ایسا ہی بنانا چاہتا ہے۔ وہ عنوان ہے تقویٰ۔ تقویٰ آخر ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کی منزل، اس کی انتہا کیا ہے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ کیوں بار بار قرآن ہم کو متقی دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ تقویٰ صرف ڈر جانے کا نام ہے، ایسی جیسے ہم کسی چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں؟ یا پھر تقویٰ کسی چیز کے قریب آنے کا نام ہے، ایسی جب کسی کو چاہتے ہیں تو اس کی چاہت میں ہر وہ چیز کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے؟ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے آج میں بڑی تابیدانی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اور آپ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جس شخصیت کو یہاں پہ لیے بیٹھا ہوں، وہ ہمارے لیے ایک روشن مثال بھی ہیں، اور اس عنوان کے حساب سے انتہائی موضوع شخصیت ہیں۔ آسمان علم میں ایک روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ یہاں موجود ہیں جو ترجمانی فرمائیں گے قرآن کے اس حکم نامے کی اور احادیث کے اس فرمان کی اور اس مقصد کی کہ جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، سمجھنے کی خاطر میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کو۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت، میں تقویٰ کے مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہا۔ میں نے جب بھی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی، وہ کہتا ہے تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ کبھی وہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ کبھی وہ تقوی کو مختلف زاویوں میں لے کے جاتا ہے کہ غصہ مت کرو، خرچ مت کرو، یہ تقویٰ ہے متقیوں کے لیے، اعدت للمتقین، جنت بھی متقیوں کے لیے۔ یہ تقویٰ ہے کیا؟ کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ حکم الہی، فلسفہ دین، مقصد تخلیق انسانی اور بلکہ کمال مقصد تخلیق انسانی۔ تقویٰ اگرچہ لفظی طور پر بہت ہی گاڑھا اور بہت ہی شاید منہ پھلا کے بولے جانے والا لفظ ہے، لیکن تقویٰ جتنا مشکل سمجھا جاتا ہے اور جتنا اس کو تجوید کے ساتھ اور لحن کے ساتھ اور حروف حلقی کے ساتھ بولا جاتا ہے، اتنا تقویٰ مشکل کام نہیں ہے۔ تقویٰ اگر اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی سے اللہ اس کی ہمت و طاقت سے زیادہ کوئی چیز طلب نہیں کرتا۔ تقویٰ ہم ادا کر سکتے ہیں، فطری طور پر ہم متقی ہیں، خلق کیا گیا ہے ہمیں تقویٰ کے ساتھ۔ ہمارا بچہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، ہر ایک سے لے کر کھاتا نہیں ہے، ہر ایک سے بات نہیں کرتا، ہر ایک سے مانوس نہیں ہوتا۔ یہ پیدائشی طور پہ متقی ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے ہاں یہی جو پیدائشی تقویٰ تھا وہ اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تمیز رکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کس سے ہمیں کیسے ملنا ہے اور کس سے کیا بات کرنی ہے۔ یہ جو ہماری زندگیوں میں منہیات ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، آپ اپنے ہی شعبے سے متعلق لے لیں، اس میں جتنے کام آپ کو کرنے ہیں اس سے زیادہ کام ہوں گے جو آپ کو نہیں کرنے ہیں۔ تو وہ جو نہیں کرنے ہیں، نہیں کرنے ہیں، نہیں کرنے ہیں، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ خوب، ماشاءاللہ۔ قے، وقایا، جس تقویٰ کے خاندان کے جو الفاظ ہیں وہ سب بچنے، محتاط رہنے، احتیاط کرنے، پرواہ کرنے، خیال رکھنے، احساس رکھنے کے معنی میں۔ اور اب ہر ایک شعبے کا تقویٰ مختلف ہوگا، یعنی تقویٰ بے معنی احتیاط، تقویٰ بے معنی پرہیزگاری، تقویٰ بے معنی توجہ، تقویٰ بے معنی خیال، پرواہ۔ تو ہر ایک جگہ کی جو احساس ہے وہ علیحدہ ہے، ہر ایک جگہ کا خیال جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ اب یہی تقویٰ جو احساس ہے، پرواہ ہے، توجہ ہے، خیال ہے،
احتیاط ہے یہی اگر اللہ کی خاطر ہو جائے، کیونکہ آپ جب قرآن مجید میں تقویٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہوا دیکھیں گے اور قرآن سے اس کا استفادہ کریں گے تو اس میں تقویٰ الہی کے ساتھ ہے، اتقوا اللہ ہے جی، اللہ کے ساتھ تقویٰ کو جوڑا گیا ہے۔ اگر آپ مطلق تقویٰ کو لیں تو شاید دکھاوا کچھ اور ہو اور حقیقت کچھ اور ہو، لیکن اگر یہ اللہ کے ساتھ اسی چیز کو جوڑ دیا جائے گا تو اندر اور باہر، باطن اور ظاہر ایک ہو جائے گا پھر۔ یعنی اگر آپ اللہ کے علاوہ تقویٰ کے مفہوم کو لیں گے تو یہ مروجہ سیاست بھی اس میں آ جائے گی، بلکہ اگر لفظ برا نہ ہو تو منافقت بھی اس میں آ جائے گی کہ آپ اندر کچھ اور ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہیں اور ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو تقویٰ وہ بھی ہے جو ظاہر میں آپ احتیاط کر رہے ہیں، ظاہر میں جو پرہیزگاری کا اظہار کر رہے ہیں، ظاہر میں جو آپ اپنے آپ کو محتاط ظاہر کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں، تقویٰ وہ بھی ہے۔ مگر قرآن نے ہم سے صرف تقویٰ نہیں مانگا ہے، اچھا، بلکہ تقویٰ پروردگار مانگا ہے، تقویٰ الہیہ مانگا ہے، یعنی تمہارا یہ احتیاط کرنا، تمہارا یہ خیال رکھنا، تمہارا پرہیز کرنا یہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ تو بس جب احتیاط اور احساس الہی ہو جائے اور اس پہ صبغت اللہ، رنگ خدائی اس پہ چڑھ جائے اور وہ مقصد خدا کی قرب اور خدا کا قرب اور خدا کی خوشنودی ہو جائے تو یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے اور یہی کہہ لیجئے کہ ولایتوں تک اور مقامات علیہ تک اور عظمتوں تک اور انسان کی جو مدارج عرفانی ہیں انہیں طے کرنے میں یہ ممد اور معاون ثابت ہوگا۔ اور آپ اگر دیکھیں کہ ممکن ہے کہ میں اپنی بات کروں اور اپنے اوپر رکھ کر بات کروں، اور یقیناً انسان کو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر فرض کیا گیا تو تم اپنی بات کرو، دوسرے کی بات چھوڑو۔ ہمارے یہاں ایک مشکل معاشرے کی یہ ہے کہ ہم سب کی بات کرتے ہیں، اپنی بات نہیں کرتے۔ کیا بات، ہم سب میں عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنے عیبوں کے ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم اپنے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک جگہ متقی ہوتے ہیں اور دوسری جگہ ہم اسی مزاج کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اور یہ اس کو اگر شایع نشان مثال نہ ہو تو مجھے معاف کریں گے کہ کچھ جانوروں میں کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنا لیتا ہے انہیں، جبکہ ان صفتوں کو جانوروں کی ہی صفت رہنا چاہیے، وہ حیوانی صفتیں ہیں۔ مثلا بلی جو ہے وہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو دیوار کے کنارے کنارے چلتی ہے کہ کہیں چھینٹیں نہ لگ جائیں، ٹھیک ایسا ہی، لیکن اگر تالاب میں مچھلی نظر آ جائے تو غوطہ بھی لگا دیتی ہے۔ تو جہاں اپنے مطلب اور مفاد کے خلاف رہا وہاں آپ متقی، یعنی جہاں آپ کا مفاد ہی نہیں تھا اس میں کوئی آپ کا مطلب ہی نہیں تھا، کوئی آپ کو اس سے نقصان ہی نہیں ہونے والا تھا تو آپ بہت بڑے متقی، اور جہاں آپ کو اس سے نقصان ہونا تھا یا آپ کو فائدہ ہونا تھا اس کے خلاف جانے میں تو آپ نے تقویٰ خواہ سب دھرا کا دھرا رہ گیا، سب کچھ آپ نے فراموش کر دیا اور آپ کو خیال ہی نہیں رہا کہ یہاں تقویٰ کے کچھ تقاضا تھے۔ تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے تقویٰ ہر جگہ ہمیشہ، بلکہ میں اگر عامیانہ عوامانہ لہجے میں بات کروں تو یہ پارٹ ٹائم کا تقویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، پارٹ ٹائم نہیں ہونا چاہیے، فل ٹائم جو، فل ٹائم تقویٰ، یعنی میں صرف مصلی پہ اللہ کو نہ ڈھونڈوں، مسجد میں جا کے مجھے صرف اللہ یاد نہ آ جائے، بلکہ مجھے بازار میں بھی اللہ یاد رہے، مجھے آفسوں میں بھی اللہ یاد رہے، مجھے خلوت میں جب کسی نامحرم یا کسی جرم اور گناہ کا ماحول مجھے مل رہا ہو اس وقت بھی مجھے اللہ یاد رہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو پہچانو کہ جب وہ تنہائی میں گناہوں سے بچتے ہوں کہ واقعی وہ پرہیزگار ہیں، کیونکہ عمومی جگہ پر میں ممکن ہے کسی چوک پر کسی روڈ پر بہت سارے کام نہ کروں، لیکن وہی کام جو میں کسی تنہائی میں کر جاؤں تو یہ تقویٰ کا مفہوم نہیں ہے صحیح۔ تو مفہوم تقویٰ دیکھیے، فقر کی دو قسمیں ہیں، ناداری، فقر، غربت۔ ہمارے ہاں اگر ہم اردو میں کہیں تو فقر کو ہم غربت سے تعبیر کریں گے، اکثر ایسا ہی ہے۔ جی ہاں، غربت دو طرح کی ہیں، اگرچہ عربی زبان میں غربت کے معنی آپ کو اس کا احساس ہے کہ وہ بے وطنی سے مراد لی جاتی ہے، وطن سے دوری کو غربت کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں غربت یعنی جسے عربی میں فقر کہا جاتا ہے۔ فقر کے دو جلوے ہیں، دو منظر ہیں، ایک فقر مالی ہے اور ایک فقر اخلاقی ہے۔ فقر اخلاقی، اللہ اکبر۔ فقر مالی پیسہ نہیں ہے، محتاجی ہے، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، اوڑھنے کو نہیں ہے، سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے،
بیماری ہاری میں، علاج معالجے میں، تعلیم کے حصول میں انسان قدم قدم پر پیسے کا محتاج ہو، اور پھر اس محتاجی کی وجہ سے کسی ایسے کے آگے ہاتھ پھیلا لے جس کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی عزت نفس کو پامال کر دے، اور پھر وہ اتنا گرتا چلا جائے کہ اس کی حیثیت جو اللہ نے بنائی تھی وہ باقی نہ رہے۔ تو یہ فقر مالی یہ انسان کو حتیٰ مشرک اور کافر بنا دیتی ہے۔ حدیث سے بھی مستفاد ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، کافر۔ آپ معاشرے کے اندر اگر لسٹیں بنائیں کہ جنہوں نے جرم کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے ظلم کیے ہوتے ہیں، جو عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں، جو جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا، یعنی اگر 100 ہیں نا تو شاید 80 لوگ وہ ملیں گے جو فقر مالی کی وجہ سے مجبور تھے، جس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں غربت کی وجہ سے، بدحالی کی وجہ سے، جی بد مالی کی وجہ سے، بد مالی اصل جی ہاں، اور غربت کی وجہ سے پیسہ آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں ایک مختصر سے وقفہ لوں، لوٹ کر آؤں گا۔ اس بات کو میں نے بڑا زور سے تھاما ہے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی، نہ کہ اس کی محفل پاک ہوتی۔ شاید یہ تقویٰ کے زیادہ قریب کریے ڈیفینیشن ہمیں، اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا مزید سمجھیں گے کہ یہ مالی بدحالی کیا ہے، اخلاقی بدحالی کیا ہے، پھر اس کا تقویٰ سے کیا رشتہ ہے۔ ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار۔ خوش آمدید۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایسوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ آگے جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یقینی طور سے غفلت اٹھائی ہے، مگر آخر غفلت سے پیچھے آتے ہیں۔ تقوی ہے کیا؟ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ کتنا ہم سمجھ پا رہے ہیں اس کو، اور اس قدر مشکل اصطلاح اور اس قدر اتنا ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کیوں بنا دی گئے؟ علامہ صاحب ہماری بات چلی تھی فقر کے حوالے سے، بدحالی اور بدمالی آپ نے بتایا دو الگ الگ چیزیں، اور اس میں وضاحت چاہتا ہوں۔ دیکھیے، انسان پہلے طے کرے کہ ناداری کہتے کسے ہیں، کیا مال کا نہ ہونا ناداری ہے، یا کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو انسان کو نادار، میری جیب میں نوٹ نہیں ہے تو میں نادار ہوں، یا میرے پاس سچ نہیں ہے تو میں نادار ہوں، میرے پاس جو ہے وہ حق بولنے کی صلاحیت نہیں ہے تو میں نادار ہوں، میرے پاس شجاعت نہیں ہے تو میں نادار ہوں، میرے پاس سخاوت نہیں ہے تو میں نادار ہوں۔ مجھے یہ بھی تو ناداریوں کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ کردار نہیں ہے تو آپ نادار ہیں۔ اصل ناداری کے اوپر تو یہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو فقر یا غربت ہے، غربت کی دو جلوے اس کے ہیں، دو ظہور ہیں اس کے غربت کے۔ ظاہر ہوتا ہے غربت اور ناداری اور فقر ایک مال کے نہ ہونے کی وجہ سے، فقر مالی یا غربت مالی، اور ایک اخلاق کے فقدان کی وجہ سے، یعنی فقر مالی، فقر اخلاقی۔ اللہ اللہ۔ دیکھیے اخلاق، میں نے پچھلی ہماری جو نشست تھی، یعنی ابھی جو کچھ دیر پہلے وقفے سے پہلے، اگر آپ مجرموں سے جا کے ملیں گے نا، بات کریں گے، تو اس کے پیچھے فقر مالی سبب بنا کہ فقر اخلاقی تک وہ آ گئے۔ صحیح، یعنی معاشرے، جی کبھی پروگرام علیحدہ کریں کہ جو فقر مالی غربت ہے نا، مالی غربت، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک علیحدہ سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم کیونکہ تقوی پر گفتگو ہم چاہتے ہیں، اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں۔ یہ جو فقر اخلاقی ہے، دیکھیے اخلاقیات معاشرے کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ہر جرم کے پیچھے ایک اخلاقی کمزوری ہے۔ ایسا ہی ہمارے اداروں میں تناؤ، ہمارے مسلکوں میں تناؤ، ہماری مسجدوں میں تناؤ، ہماری امام بارگاہوں میں تناؤ، ہمارے مدرسوں میں مسائل، ہماری حکومتوں میں مسائل، ہماری اسمبلیوں کے اندر، ہمارے قانون ساز اداروں میں، آپ جہاں نگاہوں کو اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ کو کہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے اخلاقی کمزوری ہے، اور اخلاقی کمزوری سبب بنتی ہے فساد سماج کی، معاشرے کے فساد کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ اخلاقی کمزوری بظاہر ایک آدمی کے جھوٹ بولنے سے، ایک آدمی نے کتنی دیر میں جھوٹ بول لیا ہوگا، اس ایک جھوٹ بولنے سے جو 10 قتل ہو گئے، اور وہ 10 قتل ہونے سے جو 200 آدمی متاثر ہو گئے، کیونکہ سربراہ مار دیا گیا، گھر کا بڑا مار دیا گیا، ایک کے 10 بچے تھے، ایک کے 6 بچے تھے، ایک کے ساتھ 2 بیوہ بہنیں بھی رہتی تھی، ایک کے ساتھ جو ہے وہ ماں بھی تھی، بوڑھی ماں بھی تھی، معلومات 400 لوگ پریشان ہو گئے ایک وقت میں، اور وہ ایک وقت میں نہیں، وہ شاید 4-6 سال لگیں گے جب تک یہ بچے بڑے ہوں، کسی قابل ہوں اور اپنے معاملے، اور کیا تھا، وہ ایک لمحہ لگا تھا جھوٹ بولنا۔
اس ایک جھوٹ بولنے نے 500 آدمیوں کو 10 سال تک پریشان رکھا. لمحوں کی خطا تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے. جی آپ یہ جو اخلاقی کمزوری ہے یہ مسائل اور مشکلات کا سبب ہے. اور اس کو برعکس کر لیجئے، حل مشاکل سماج بھی ایک کلید ہے، ایک چابی ہے، اور وہ ہے خلق اور وہ ہے اخلاق. سبحان اللہ. وہ ہے اچھا اخلاق ہونا. تو اچھے اخلاق کی طرف اگر آپ توجہ کریں گے اور جائیں گے تو ہمیں اہل دل نے، اہل تقویٰ نے، اور اس وادی کے راہیوں نے، سالکوں نے، عارفوں نے اور اولیاء الہی نے تقسیم بھی کر کے دے دیا کہ تمہیں تھوڑا سا ہم نصاب بنا کے دے دیتے ہیں، تم اس نصاب پر چلو. اور اس میں مثلاً سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے تزکیہ نفس کا مرحلہ. اپنے اوپر قابو پانا، اپنے اس 6 فٹ کے بدن پہ تسلط حاصل کرنا، جو ایک اتنا آسان نہیں ہے جتنا جلدی میں نے بول دیا یا ہم اس پہ غور کر لیں. اس کے لیے امام المتقین سے ہمیں سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پوچھنا ہوگا، نصاب مرتب کرنے والے سے پوچھنا ہوگا، جو ہر سلسلہ ولایت کا سر سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے پھر جس کے دیے ہوئے نصاب پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے، اس سے ہمیں پوچھنا ہوگا کہ یہ تزکیہ نفس کیا ہے. دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے تدبیر منزل. 6 لوگ گھر میں رہتے ہیں مثلاً، ان کے ساتھ میرا کیا تعلق ہونا چاہیے اور ہم ان 6 لوگوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں. گھر کی تدبیر، منزل کی، گھر کی تدبیر منزل بہت مشکل ہے. جتنا مشکل ایک اپنے وجود پر وہ کتنا مشکل تھا، پھر اب یہ 6 لوگوں کو بھی سنبھالنا ہے. صحیح. اور اس کے بعد انتہائی مشکل کام ہے جو انبیاء کو دیا ہے اللہ نے، جو کام اللہ نے ائمہ کو دیا ہے، جو کام اللہ نے صاحبان عصمت کو دیا ہے، اور وہ کام ہے سیاست سماج، جو ہمارے یہاں سب سے آسان سمجھا جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر تہذیب نفس پر جس کی بال برابر توجہ نہیں ہے، تدبیر منزل اس کی ایک آفت اور واویلا اور ایک ماتم کدہ ہے اس کا گھر، یعنی ہر لمحے ایک مشکل ہے اس کے گھر کے اندر. وہ معاشرے کا سیاستدان ہوتا ہے، وہ معاشرے میں سیاست کرنا چاہتا ہے. سیاست سماج تو حق ہی ان کا ہے جنہوں نے تہذیب نفس سے گزرے ہوں حق ہے، اور تدبیر منزل سے گزر گئے ہوں، جنہوں نے اپنے اوپر قابو پا لیا ہو، 6 آدمیوں کو سنبھال لیا ہو. اب ان کا حق ہے کہ وہ شہر میں 2 لاکھ لوگ رہتے ہیں، شہر میں 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کریں. ملک میں 18 کروڑ رہتے ہیں، 22 کروڑ رہتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کریں. بہت مشکل کام ہے. میں ہرگز یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ اس گفتگو سے کوئی یہ سمجھے کہ میں صاحب سیاست سماج کو مولویوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یا مثال دیندار طبقے کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اخلاقی لوگوں کے حوالے کرنا. ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے کوئی حلیہ کسی کا ہو، دینی حلیہ ہو، اور ہم اس حلیے کی بنیاد پر اس کے حوالے سیاست سماج کر دیں. صحیح. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا دینی حلیہ نہ ہو اور ہم اس سے کہیں کہ اس کے حوالے سیاست سماج نہیں ہو سکتا. نہیں، صحیح. ہر شخص کا یہ معیارات نہیں ہے جو ہمارے یہاں معیارات بنا لیے گئے ہیں. دیکھیں میں اس وقت ایک حلیے میں ہوں، ایک لباس پہنے ہوئے ہوں جو شناخت کا ذریعہ ہے، جو تعارف کا ذریعہ ہے، جو میری سوچ اور میرے عقیدے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، چاہے میں زبان سے نہ بولوں مگر میرا لباس بتا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی سے افضل ہو گیا، میں کسی سے بالا تر ہو گیا، اور جو اس لباس میں نہیں ہے وہ حقیر ہیں، وہ نادار ہیں، وہ معاذ اللہ کسی طرح کی کوئی کمزوری ہے ان میں نہیں. ایک جملہ میں اپنی خطابات میں بھی کہتا آیا ہوں، جملے زیادہ اپنے پسند کرنا بھی اچھا نہیں. اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام. اللہ اکبر، سبحان اللہ. میرا رویہ بتانا چاہیے، بتائے نا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں. تو یہ جو 3 تدریجی طور پر منزلیں ہیں، تہذیب نفس، تدبیر منزل اور سیاست سماج، یہ سیاست سماج تک پہنچنے والا جو ہے نا وہ آئیڈیل انسان ہے. اچھا، جی ہاں، گھر سے شروع کریں، پہلے اپنی ذات سے، پھر گھر پہ، پھر معاشرہ، سماج. لہٰذا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اخلاق کے مدارج کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا ہے. سبحان اللہ. تو اخلاق کے مدارج تہذیب نفس، تدبیر منزل اور سیاست سماج. تو نبی کی بعثت کا وجہ بعثت سرکار دو جہان، نبی مکرم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ وہ اخلاقیات کو پروان چڑھانا. بے شک. اخلاقیات کو پروان چڑھانا. ابھی ہم اس وہ اخلاقیات کو ایک لفظ میں ڈھالیں تو اسے تقویٰ کہا جائے گا. اللہ اکبر. اخلاقیات کو ایک لفظ میں ڈھال دیں تقویٰ. سبحان اللہ.
اب وہ تقویٰ ممکن ہے کوئی کہہ جی یہ تو آپ نے، تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا، شاید ہماری ایک نشست نہیں. میں آپ سے خواہش کروں گا کہ اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے سیر حاصل بحث ہونی چاہیے اور مفصل گفتگو ہونی چاہیے. میں یہاں پہ ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کا کوئی لباس ہوتا ہے؟ یعنی میں کسی کو تقویٰ کے لبادے میں دیکھوں گا تو کہوں گا ہاں یہ متقی ہے، کوئی ظاہری طور سے لباس، کوئی پہچان؟ تقویٰ کا کوئی لباس نہیں ہے، تقویٰ خود لباس ہے. اللہ. قرآن مجید نے لباس التقویٰ ذالک خیرن کہہ کر یاد کیا ہے. اچھا. بہترین لباس تقویٰ ہے. تقویٰ خود لباس بنے گا، تقویٰ کا کوئی لباس نہیں ہے. یعنی میں کوئی، جیسے میں جس حلیے میں ہوں، آپ ایک اور کوئی شعبہ ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر آزاد سفید کوٹ پہنتے ہیں، وہ پولیس مین حضرات ایسا پہنتے ہیں، وہ وکلاء اور ججز ایک کالا کوٹ پہنتے ہیں. تو یہ ان کا لباس ہے. ان کا تقویٰ کا کوئی لباس ہے نہیں. تقویٰ خود لباس ہے، خود ایک لباس ہے. تقویٰ خود ایک لباس ہے. یعنی کوئی کسی بھی لباس کا وہ متقی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ وہ فلاں مسلک کا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، کیا معلوم کہ اچھا معاملہ کیونکہ اللہ کے ساتھ ہے، اور جب معاملہ ہی اللہ کے ساتھ ہے تو کیا معلوم کہ جسے ہم نے کل تک گناہگار، خطا کار اور بہت برا دیکھا تھا، ہم آج بھی اس کے بارے میں وہی رائے رکھیں. یہ ضروری نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا اپنے اللہ سے تعلق بہتر ہو گیا ہو، اپنے رب سے اس کا تار جڑ گیا ہو. میں ایک لطیف بات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. ایک بہت بڑا نام ہے اہل علم اور اہل تقویٰ میں، حضرت آیت اللہ محمد حسین بروجردی، صاحب علم و فقاہت اور مرجع علی الاطلاق. ان کے استاد تھے جہانگیر قشقائی. جہانگیر قشقائی 40 سال تک موسیقار رہے. یعنی 40 سال انہوں نے موسیقی، گانا بجانا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے پیسے کمانا، اور دین، ظاہری طور پہ دین سے کوئی تعلق نہیں بلکہ علیہ دین تھے، مخالف دین تھے. وہ ایک یہ تار وار بجاتے ہیں یہ حضرات ہیں، موسیقی آلات موسیقی میں ایک ہے جسے تار بجایا جاتا ہے. وہ اس میں ایک تار لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسے بجاتے ہیں. تو دیکھا ہے، سنا ہے. تو گٹار کہتے ہیں، گڈار کہتے ہیں کیا. وہ تار ٹوٹ گیا ان کا. اچھا تار کیا ٹوٹنا تھا ان کا؟ تو وہ آلت موسیقی ہی جب نہیں ہوگی تو وہ گائیں گے کیا اور بجائیں گے کیا اور سنائیں گے کیا؟ روزگار ہی بند ہو گیا. تار جوڑنے والا انہیں نہیں مل رہا تھا. خود کوشش کی، نہیں ہوا. تو آخر اسے لے کے پہنچے ایک شہر میں، بڑے شہر میں پہنچے کہ یہاں اس کا کاریگر مل جائے گا. تو پریشان تھے. آخر ایک موچی بیٹھا روڈ کے کونے پر، کسی رستے کے کنارے پر، جوتیاں سیدھی کر رہا تھا، جوتیاں بنا رہا تھا. تو اس کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یہ میرا تار ٹوٹ گیا ہے، اس کا کوئی بنانے والا، کوئی کاریگر ہے؟ تو اس نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور کہا تمہارا تار جو تمہارے اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے اس کے جوڑنے کی فکر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دم ہل کے رہ گئے، بیٹھ گئے اس کے پاس، اس کی جوتیوں کے قریب، اور کہنے لگے کہ یہ تار کون جوڑتا ہے؟ اسے رکھ دیا نیچے. کہا جی مجھے تار نہیں جڑوانا، یہ میرا تار جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے یہ کون جوڑتا ہے؟ جب وہ سامنے جو عمارت دیکھ رہے ہو اس میں کچھ بزرگ لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے گرد طالب علم بیٹھے ہوں گے، اور وہ سب تار جوڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. مدرسے کی طرف اشارہ کیا. اللہ ہمارے مدرسوں کو اس انداز کا قرار دے اور بہتر اہل تقویٰ سے ہمیں آشنا کرے. تب وہ جو سامنے جگہ ہے اس میں وہ بزرگ جتنے بیٹھے ہیں وہ سارے تار جوڑنے بیٹھے ہوئے. کہا کہ یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ فقہا، عرفاء، اولیاء الہی، چہروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شب زندہ دار لوگ ہیں. یہ خوف خدا میں ایک محسوس ہو رہا ہے. بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میرا اپنے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. اور یہ جو لا تعلقی ہے اس کو کسی طرح اللہ سے تعلق بہتر کروا دیجئے میرا. اور وہاں کچھ عرصہ رہے اور اتنے بڑے عارف بنے، اتنے صاحب کرامت اور صاحب ولایت عالم بنے کہ آیت اللہ محمد حسین بروجردی کے استادوں میں قرار پائے، جن کا ایک شاگرد وہ ہو کہ جو پوری دنیا کے علوم آل محمد کو عام کرنے والی شخصیت قرار پائے. سبحان اللہ. اور وہ صاحب کرامت عالم جن کا تار جڑا، اور جنہوں نے بروجردی جیسے شاگرد کی تربیت کی. اور خود بروجردی کتنے بڑے عالم تھے اور عارف تھے اور اللہ کے ولی تھے کہ ان کے شاگرد آیت اللہ عراقی سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں، اور میں نے اپنی کانوں سے سنا. وہ کوئی 90 سال کی عمر کے تھے، کان میں آلہ بھی ان کے لگا ہوا تھا اور بہت بزرگی ان کے اوپر غالب تھی. اس وقت میں نے ان سے سنا، وہ فرمانے لگے کہ جب
میں نے انہیں قبر میں اتار کے تلقین پڑھنا شروع کی کہ اگر تم سے اذا اتاک الملکان المقربان، اگر فرشتے آ کر تم سے پوچھیں کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، من دینک، من کتابک، تو میں جب ان کو تلقین سنا رہا تھا تو میرے کان میں آواز آنے لگی کوئی میرے ساتھ پڑھ رہا ہے. اللہ تو میں نے غور سے دیکھا تو وہ خود اللہ اکبر، مرحوم مغفور جن کو میں قبر میں لٹا کر وہ خود میرے ساتھ دہرا رہے تھے. اللہ اکبر. اس درجہ ولایت پر فائز اور اس کیفیت کی حامل لوگ. غرض جو میں یہاں پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کے اللہ سے تار جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ میں دین کا سر بھی آتا ہے اور شخصیت کا اخلاق بھی نکھر جاتا ہے، اور پھر جو اصل ترنم بنتا ہے وہ آپ کا معراج بھی ہوتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، مزید سمجھیں گے تقویٰ کا اخلاق سے کیا رشتہ ہے. کیا یہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، یا پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اخلاق میں آگے ہے وہ متقی ہوگا، اور جو متقی ہوگا کیا وہ بد اخلاق ہو سکتا ہے؟ اخلاق بھی ہے کیا؟ لوٹ کر آئیے گا الف لام میم میں آپ کا انتظار. خوش آمدید. پروگرام میں وقفے پہ تو گیا مگر میں خود بھی وقفے کی حالت میں ہی تھا، خوف کی حالت میں تھا، اور ایک عجیب معاملہ تھا. میرا ذہن، میرے تصور، میرے خیالات، میرا وجدان ٹھہرا ہوا تھا کہ وہ جو تار اللہ سے ٹوٹ گیا ہے اس کو کیسے جوڑنا ہے. اور کبھی کبھار 40 سال کی زندگی ایک طرف ہوتی ہے اور وہ 40 سیکنڈ بلکہ 4 سیکنڈ کا جملہ آپ کی زندگی پہ غالب ہوتا ہے. ایسی کچھ گفتگو چل رہی تھی. اخلاق کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. تقویٰ کا اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بد اخلاق آدمی عین ممکن ہے کہ نمازی پرہیزگار ہو، متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں شاید تعبیرات اور ان کی تقسیمات میں اشتباہ ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی متقی ہو اور اخلاق کا گرا ہوا ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ با اخلاق ہو اور وہ تقویٰ نہ رکھتا ہو. تقویٰ اور اخلاق میں کہہ دوں کہ اخلاق جو ہے وہ خلق اور خلق ظاہراً فتح اور ضمہ کا فرق ہے. یعنی آپ خا پر پیش لگا رہے ہیں تو خلق پڑھ رہے ہیں، اور خا پر اگر زبر لگا رہے ہیں تو آپ خلق پڑھ رہے ہیں. خلق اور خلق میں یہی فرق ہے. جب اللہ بناتا ہے، بنائے گا، تو جو اس نے صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے وہ خلق ہے، اور ان صلاحیتوں کے استعمال کو خلق کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کا کام خلق تھا، اللہ کا کام خلق بنانا نہیں تھا. خلق مجھے خود بنانا ہے، اور وہ کون مجھے بتائے گا کہ میں کیسا اپنا خلق رکھوں، میں اپنے اخلاق کو کیسا رکھوں؟ تو وہ بتائیں گے کہ جنہیں اللہ نے اس کام کے لیے مبعوث کیا ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اللہ نے کہا کہ ہدایت میری ذمہ داری ہے. 2 واجب اس نے اپنے اوپر لیے ہیں، ایک رزق اور ایک ہدایت. اللہ مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر کوئی رینگنے والا جنبندہ نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اور دوسرا جو اس نے اپنے اوپر کام لیا ہے وہ لیا ہے ہدایت. تو اللہ کا کام ہے ہدایت دینا. وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، یہ امام وہ بناتا ہے، خلیفہ وہ بناتا ہے، ہدایت وہ دیتا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر ایک کے لیے ہادی وہ بناتا ہے. تو ہدایت دینے والے کا کام ہے. اب وہ جب ہدایت، جن کو اس نے ہدایت کے لیے عنوان قرار دیا، انبیاء، اولو العزم، صاحبان شریعت، اور پھر ان سب میں سب سے اعلیٰ و ارفع اور افضل اور اجلا جو وجود ہے وہ سرکار دو جہاں کا وجود صلی اللہ علیہ وآلہ. تو حضرت کو جس چیز سے سجا کر بھیجا ہے وہ اخلاقیات. سبحان اللہ. تو نبی جو فرمائیں گے، اور نبی کی فرامین کی تشریح میں جو اصحاب نبی جو فرمائیں گے، اور نبی کے وجود مبارک کا جو جلوہ ہمیں ہر دور میں نظر آئے گا وہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نظر آئے گا. تو وہی اخلاقیات ہیں. اچھا دیکھیے، ایک عجیب قرآن مجید میں آیت ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے. اچھا، کیا حکمت ہے، کیا اس کا کرم ہے کہ یہاں وہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے انسان کو ضعیف قرار دیا، کیونکہ خود وہ قوی ہے، تو قوی سے ضعف صادر نہیں ہوگا، تو شایع نشان نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف اس کو نہیں خلقنا نہیں کہہ نہیں. اللہ خلق تو نہیں کہا اس نے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے. تو کیا تو اس نے ہی خلق ہے، مگر یہ اس میں جو حکمت تھی، تقاضۂ انسان تھا کہ اسے ضعیف قرار دیا جائے، تقاضۂ الہیہ نہیں تھا. کیا گہرا شان الہی تو یہ تھی کہ قوی بناتا، مگر اس انسان کا تقاضا یہ تھا کہ اسے ضعیف بنایا جائے. اب جسے ضعیف بنایا گیا ہے،
آپ نے غور فرمایا کہ بطخ کا بچہ تو انڈے سے نکل کے فوراً تیرنے لگتا ہے، بکری کا بچہ شاید 1 گھنٹے بعد دوڑنے لگ جاتا ہے، چڑیا کا بچہ بھی ایسے ہی، اور جانوروں کے بچے بھی ایسے ہی، لیکن انسان 1 سال بعد پاؤں پاؤں چلتا ہے، وہ بھی گرتا پڑتا سہارا لیتا ہوا، انگلی پکڑ کر، چوکی پکڑ کر، پٹی پکڑ کر چل رہا ہوتا ہے ہمارا بچہ 1 سال بعد بھی اسے کھانا اور غذا جو ہے اس کے ہاتھ سے خود سے نہیں کھا سکتا۔ یہ جو محتاجی اسے رکھی ہے نا اللہ نے اور کسی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ جوڑنا ایک مربی کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ایک استاد کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ایک معلم کے ساتھ اسے جوڑا گیا ہے۔ یہ انسان ہے بھائی، حیوان نہیں ہے کہ اسے فوراً ہی دوڑا دیا جائے، فوراً ہی تیرنے لگ جائے، یہ حیوان تو نہیں تھا، یہ تو انسان ہے۔ جب انسان ہے تو اسے محتاج، وہ جو خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے، ضعیف اس لیے خلق کیا گیا ہے کہ کسی کا محتاج ہو جائے۔ اب وہ خلق الانسان ضعیفا کے فوراً بعد یہ آیت کتنی اچھی لگتی ہے، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ خبردار تمہیں ہم نے ضعیف خلق کیا ہے، مگر متقی بننے کا جذبہ ایجاد کرو، جذبہ حاصل کرو، متقی بننے کا شوق پیدا کرو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر کسی اور کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ کیا بات ہے، ساری کائنات اس کے ساتھ ہے، سب کچھ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، صادقین، جی صادقین، یہ کن لوگوں کے ساتھ اللہ ہے؟ تم یہ والی چیز اپنے اندر لانے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اچھا، پھر ہمیں سب کا ادب احترام کرنا چاہیے، یعنی کسی کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، مگر اکرام، تعظیم، تکریم، کس کا ہاتھ چومنا ہے، کس کے لیے کھڑا ہونا ہے، کس کے لیے کسے دروازے تک چھوڑنے جانا ہے، وہ اخلاقیات اپنی جگہ، لیکن کسی کی بے ادبی کی تو اجازت نہیں ہے، مگر ادب کس کا کرنا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ، یہاں بھی تقوی، وہی عزت والا ہے۔ تمہارے نزدیک اسے تکریم ملنا چاہیے، تم اس کی تکریم کرو، تم اس کا اکرام کرو، تم اس کی تعظیم کرو جو متقی ہے۔ تم میں زیادہ مکرم وہ ہے۔ میں ایک فورم پہ تھا تو گفتگو ہوئی کچھ سیاسی کہ جی فلاں ملک بھی ہے، فلاں ملک بھی، اور تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ مقایسہ نہیں کریں، کیا دونوں کا تقوی برابر ہے؟ کیا دونوں کے ہاں خوف خدا برابر ہے؟ کیا دونوں کے ہاں اللہ کی عبادت ایک جیسی ہے؟ کیا بے احتیاطی اور خوف خدا سے دوری اور اللہ سے ہی دوری دونوں کے ہاں محسوس نہیں کی جاتی کہ کہاں کیسی ہے اور کہاں کیسی ہے؟ تو اکرام اس کا، تکریم اس کی، احترام اس کا ہونا ہے کہ جو اللہ کے کا تقوی رکھتا ہو۔ تو تقوی در حقیقت انسان کو تدریجی طور پر باکمال بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور میں آپ کی توسط سے کہوں گا کہ تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کا اگر حل ہمیں تلاش کرنا ہے تو وہ تقوی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، اور ہم اس میں ان ہستیوں کی طرف توجہ کریں جو ان ہستیوں کی طرف توجہ کریں جو اس وادی کے اندر راہی ہیں، اس وادی کے آپ دیکھیں کہ اللہ نے خود کو بھی نا اہل تقوی قرار دیا ہے۔ ہوا اہل التقوی، اللہ اکبر، ہوا اہل التقوی، ہوا اہل المغفرہ، وہ اہل تقوی ہے، وہ اہل مغفرہ ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو ہمارے وہ معاف کر دیتا ہے، کتنی ہی چیزیں ہیں جس سے وہ درگزر کرتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ اتنے بڑے بڑے یا سریع رضا، مولا علی دعائے کمیل کے اندر اللہ کی جو اس کا کرم بیان کر رہے ہیں، جلدی راضی ہو جائے، جلدی راضی ہو جانے والے، یعنی سالوں گناہ کیے، ہزاروں کوتاہیاں کیں، اور ایک آنکھ میں آنسو لے آئے اور توبۃ النصوح، سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ یہ جو اس وقت مجھ سے بات کر رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے، وہ سچی توبہ بارگاہ پروردگار میں، وہ ایک اندر سے ایک آواز جسے ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تار جڑنا، جی جی جی، وہ کیفیت ایجاد ہوئی تو راضی ہو گیا، معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ایک قرآن کی آیت جس کے بارے میں بعض دوستوں کا اپنا خیال ہے، وہ جو ہے نا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ہاں اللہ سارے گناہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت وہ اللہ، لوگوں جنہوں نے نفس پہ ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حقوق العباد اللہ کیسے معاف کر دے گا، حتیٰ ہم خود تقریروں میں بعض اوقات کہہ بیٹھے اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے، اچھا، یہ ایک اعتبار سے بات ٹھیک ہے، اور
یہ کہ جی بندے کا اگر آپ نے حق غصب کیا ہوا ہے، پیسہ آپ نے کھایا ہوا ہے تو اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ یہ شایان شان الہی نہیں ہے، یہ ساحت اقدس الہ، وجود احدیت کے سامنے یہ گفتگو نہ صرف غلط ہے بلکہ یہ شاید ایک بہت بڑی توہین ہو اس ساحت اقدس کی، جی کہ میں یہ بڑے دھڑلے سے کہوں بے ادبی کا مظاہرہ کروں، جی بڑے دھڑلے سے کہوں بے ادبی کا مظاہرہ کروں کہ جی اللہ معاف نہیں کرے گا بندوں کے حقوق، جی یہ تم کون ہوتے ہو بھائی یہ باتیں کرنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جميعا کے اندر سارے گناہوں کی قسمیں نہیں آتی۔ اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ اللہ بندوں کے حقوق کیسے معاف کرے گا؟ اللہ اسی بندے کو توفیق دے گا کہ وہ اس بندے کی کوتاہی کو معاف کر دے، اسی بندے کو توفیق دے گا، جی بالکل جس کے اس نے حق لیا ہوگا، حق کسی طرح کا بھی ہو، وہ بندہ اسے معاف کرے گا، اللہ اس کے دل میں یہ ڈالے گا، یہ اللہ ہی تو معاف کروا رہا ہے، اللہ ہی تو معاف کر رہا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے بعض اوقات کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے مرڈر ہو جاتے ہیں غلطی سے، نادانستگی سے، بہت غیر ارادی طور سے، کہ جس میں آپ کہتے ہیں ایم سوری، پھر دیت دیتے ہیں، بعض اوقات والدین دیتے ہیں، بڑے دیتے ہیں، وہ معاف ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے تقویٰ کے مفہوم کو اس حد تک سمجھ لیا کہ اس کا تعارف کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے، پھر کن کن چیزوں کو ہم تقویٰ کہہ سکتے ہیں، اور پھر متقی کی پہچان ظاہراً کیسے ہوتی ہے۔ علامہ صاحب میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، میں چاہتا ہوں اس تسلسل کو ہم جاری رکھیں اور اس پہ انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے، مزید سوالات لیے بیٹھا ہوں، تب تک کے لیے اجازت لوں گا، ایک مختصر سا وقفہ ہی سمجھیں، کیونکہ اگلے ہفتے پھر آئیں گے، تقویٰ کے مفہوم کو سمجھیں گے، اخلاق کو سمجھیں گے، اور پھر یہ بھی سمجھیں گے کہ معاشرے کے متقی لوگوں کا تحفظ کیسے ہو اور اپنے اندر کے تقویٰ کا تحفظ کیسا ہو۔ بعض اوقات یہ ایک ڈومیننٹ افیکٹ کے تحت دب جاتا ہے اور پھر آپ اسی لے میں دوڑ پڑتے ہیں جو معاشرے کی لے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں زندہ مچھلی سمندر کی لہروں میں اپنا راستہ خود بناتی ہے اور مردہ مچھلی اسی طرف جاتی ہے جہاں سمندر کی لہریں لے جاتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان۔